یار یہ کیا اس سیمسٹر میں وجدان سر کا کوئی لیسن نہیں ہے؟ کلاس میں سب افسردہ سے ایک دوسرے کو کہے جا رہے تھے۔ ہر کوئی خفا تھا اس بار ان کے فیورٹ ٹیچر ان کی کلاس نہیں لیں گے۔ شکر کیا تھا ایک ہی تو ٹیچر تھا جس کی وجہ سے یونی آنے کو دل کرتا تھا، اب تو یونی آنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ ان کی کلاس میں لگتا تھا ہم اسٹوڈنٹ کے ہی زمرے میں ہیں۔ یار ان جیسا ٹیچر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی کلاس میں لگتا ہی نہیں ہم کلاس میں ہیں، لگتا ہے ہم اہل بیت کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ان کا اہل بیت پہ بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یار کتنا کچھ سیکھ رہے تھے ہم ان سے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو خفا نہیں تھا، ہر کوئی افسردہ تھا، ہر کوئی رنجیدہ تھا سوائے ایک شخص کے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شکر ہے اللہ جی سر کی کوئی کلاس نہیں ہے اب ہمارے ساتھ، اب میں ان کو دیکھوں گی نہیں تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آئیں گے، ان سے دور ہوں گی تو شاید یہ درد یہ تکلیف کم ہو جائے۔ ان کا ہر وقت میرے سامنے رہنا شاید میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، میں اب بہت دور رہوں گی ان سے۔ وہ ٹیک لگائے ایک دکھ ایک درد کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا اور وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ سر آپ ہماری کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ ہانیہ اس کے آفس میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہانے ڈھونڈا کرتی تھی کب موقع ملے اور کب وہ اس کے آفس کا دیدار کرے۔ آج تو موقع ہی بڑا تھا، آج تو ساری کلاس نے اصرار کیا تھا، سب کے اصرار پر وہ آ جائی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے وہ ہماری کلاس نہ چھوڑے، سب نے ہانیہ کو بھیجا تھا ان سے بات کرنے کو۔ وہ بھی کچھ حد تک اس سے مانوس ہو چکا تھا، اکثر اس کی بات کا جواب ہنس کے دے دیا کرتا تھا اور یہ بات اس کے لیے بہت تھی، اس کو زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے اس کا ہنس کے بات کرنا ہی بہت تھا۔ ہانیہ آپ کلاس کو کہتے ہیں اس دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ان کی کلاس نہیں لے سکوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا اور وہ وہاں پہ کھڑی ان کو سنتی جا رہی تھی۔ سر سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس نہ چھوڑیں، میں آپ کی کلاس میں آ کے خود سب سے بات کر لوں گا، میں خود بھی آپ کی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور کلاس لوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا پی سی آن کیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اوکے سر بہت شکریہ، یہ کہتے ہوئے وہ کلاس سے باہر چلی گئی اور وہ پی سی آف کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے ہی کچھ وقت تک بیٹھا رہا جیسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کو دکھ ہو۔ وہ ہمیشہ چھت پہ بیٹھ کے مغرب کی اذان سنا کرتی تھی، اس کو فجر اور مغرب کی اذان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ یہ دونوں اذانیں بہت دل سے سنتی تھی، یہ دونوں وقت اس کو ایک عجیب سا سرور دیتے تھے۔ آج بھی وہ اتنے دل کے ساتھ مغرب کی اذان سن رہی تھی اور ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں ایک خوبصورت چاند اس کے سر پہ آنے کو تھا، اس کو رات میں چاندنی اور بھی خوبصورت لگنے لگے۔ وہ چھت پہ بیٹھ کے ہمیشہ یہی سوچتی تھی، کیا وجدان بھی اس چاند کو دیکھتا ہوگا؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک عجیب سا سکون قلب ملتا۔ کچھ تو ہے جو ہم ساتھ دیکھتے ہیں، وہ یہ بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتی۔ آج مانور کی باتوں سے ایک دفعہ پھر اس کے سوچنے کا زاویہ بدلا۔ وہ جس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی ہے وہ اس کا استاد ہے، ہاں اس کا روحانی باپ، وہ شخص کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ مانور نے کہا تھا جو ہمارے خیالوں میں ہو، جس کے بغیر کچھ بھی نہ نظر آئے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم دن رات انتظار کریں تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت مجھے؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کو دیکھ کے توبہ توبہ کہنے لگی، نہیں نہیں اللہ جی مجھے محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ آسمان کو دیکھے بول رہی تھی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو محبت ہو سکتی ہے؟ میں اپنے بابا جان کی عزتوں میں محبت نہیں کر سکتی، کرتی ہوں گی باقی لڑکیاں مگر میں نہیں کر سکتی۔ میں ہار بھی گئی اللہ جی مگر میں اپنے بابا جان کو نہیں ہارنے دوں گی، میں اپنی خوشیاں ان کی عزت پہ قربان کر دوں گی، میں بھول جاؤں گی سر کو، بالکل بھول جاؤں گی، بس آپ میری مدد کریں، میں نہیں مانتی ہوں محبت کو، مجھ پہ رحم کریں اللہ جی۔ وہ چھت پہ بیٹھی گھٹنوں پہ سر رکھے سسکتے ہوئے آج پھر اس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی، جس کو بھولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے اور پیدا کرنے والا ہے، اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے میری دعا قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا۔
وہ بھی اللہ پاک سے آج ایسے ہی مانگ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ مجھے بھول جائے سید وجدان حسین شاہ۔ ہاف ٹی شرٹ نائٹ ٹراؤزر پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے، وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس کو سوچ رہا تھا جس کو آج اس نے دیکھا تھا۔ اس نے اتنے سے بعد اس کو دیکھا تھا جس کو وہ دعاؤں میں مانگتا تھا۔ وہ آج بھی ویسی تھی جیسے اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، ویسے ہی حجاب میں، پردے میں، باحیا۔ وہ اتنے عرصے بعد آج بھی اس کو اپنے سامنے ہرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ آج بھی اس کو سگریٹ کے نشے میں مدہوش کرنا جانتی تھی۔ اس کا حجاب میں ہونا آج بھی اس کے اندر سے ایک سکون اور ایک اطمینان دیتا تھا۔ اس نے ایک چائے کا گھونٹ لیا، آنکھیں بند کی، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں کی الجھن اس کے سامنے گھومی۔ اس نے آج اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی۔ وہ کیوں بے چین تھی؟ کیا ہوا ایسا؟ وہ تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتی تھی، ہمیشہ سے آنکھوں میں ایک چمک لیے پھرتی تھی، پھر ایک دم سے کیسے بدل گئی؟ کیوں وہ سب سے الگ کھڑی تھی آج؟ اس نے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب اس کی سوچوں کے علاوہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ تھی۔ اس نے چائے کا آدھا کپ وہیں چھوڑا اور سگریٹ نکالا اور اس کا کش لینے لگا۔ یا اللہ میری ملکہ کو جو بھی پریشانی ہے حل کر لے مولا، بے شک تو ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ وہ پھر سے بالکنی میں آیا، چہرہ آسمان کی طرف کیا جہاں پہ ایک خوبصورت چاند چمک رہا تھا، اور دعا مانگی۔ اس کی الجھی آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھی اور وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہا تھا۔ شاید وہ کلاس سے باہر کھڑی تھی تبھی پریشان تھی، تبھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خود کو تسلی دینے لگا۔ کچھ وقت وہاں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ الماری کے پاس آیا اور ڈائری لی اور پھر سے وہیں چلا گیا۔ بالکنی میں اس نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے چاند کو دیکھتے ہوئے اس ڈائری پہ لکھتا تھا جو اس کی ملکہ کی ملکیت تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لکھ کے سوتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے لیے لکھتا اس کو ایک عجیب سی خوشی ملتی۔ جب میری ملکہ میرے پاس آئے گی میں روز رات کو اس کو پڑھ کے سنایا کروں گا، اس کو بتاؤں گا یہ ہجر کی راتیں مجھ پہ کیسے گزری ہیں، اس کو بتاؤں گا میں نے ایک ایک لفظ اس چاند کو گواہ بنا کے اس کے لیے لکھا ہے، اور نہ جانے میں نے اس ایک ایک لفظ کو کتنی بار پڑھا ہے۔ اس نے ڈائری کھولی، آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، اس کی خوبصورت آنکھیں اس کی آنکھوں میں آئی، اس کا حیا سے بھرا وجود اس کے سامنے آیا۔ اس نے چاند کو دیکھا۔ کیا تم میری ملکہ سے بھی خوبصورت ہو؟ لوگ تمہارے لیے لکھتے ہیں اور میں تمہارے سامنے اپنی ملکہ کے لیے لکھتا ہوں۔ میری ملکہ اس چاندنی سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں اس رات سے زیادہ گہری اور خوبصورت ہیں۔ وہ چاند کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کے سامنے اپنی ملکہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ اس نے ڈائری کھولی اور لکھنے لگا، موتی ہوں کہ جیسے کسی تہہ بحر کے، بالکنی سے آنکھوں کی تیرے جب حجاب اترے، اور قصیدے بھی برحق میرے تیرے لیے مگر جو شعر لکھے وہ کہ جیسے الہام اترے، اس حیا سے تو حیا کو بھی حیا آئے کہ جب دل کی اتھاؤں میں پیغام اترے، تیری پلکیں جو ملے آپس میں تو ہو عیدین سا سما، کہ جیسے پہل میں ملنے مسلماں کو مسلماں اترے۔ یار یونی میں کوئی فنکشن ہے، سروجدان آرگنائز کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے جیسے کوئی اعلان کر رہی ہو۔ سروجدان کچھ کہیں اور ہم ان کی ہیلپ نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سب کلاس والے پرجوش تھے کہ ان کو سروجدان کی ہیلپ کروانے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ سب نے بہت خوشی سے حامی بھر لی، بس وہی چپ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کو تو ان کے سامنے بھی آنا نہیں تھا، پھر ان کے ساتھ کام کرنا ایک الگ بات تھی۔ وہ تو اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، پھر اس کے قریب کیسے رہتی؟ وہ سوچوں میں گم تھی۔ وہ کلاس میں آیا، اس نے گرے جینز کے اوپر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پہ تھیں اور اس کو سردی لگتی بھی کچھ زیادہ تھی۔ وہ ہر طرح سے خود کو کور رکھتا تھا تاکہ سردی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، سب نے بہت پرجوش طریقے سے جواب دیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں، کل فنکشن ہے یونی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہے، آپ لوگ میری موسٹ فیوریٹ کلاس ہے، تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کروائیں اور آپ لوگ بھی کل ہمیں جوائن کریں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کی، اور جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، سوائے اسے کہ وہ وہیں پہ چپ بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ سر آپ ہمیں یہیں بتا دیں، ہم یہاں پہ ڈیکوریشن کا کام کر لیتے ہیں، ارم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، میں یہاں ہی آپ کو میٹیریل لا دیتا ہوں، آپ سب یہیں پہ کر لیں کام، پھر جب تیار ہو جائے سب تو ہم ہال میں لگا دیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں چارٹ اور باقی ساری چیزیں لے کے آیا جو اس کو لگانی تھی۔ وہ سب کو ایک ایک چیز نکال کے بتاتا رہا، یہاں سے ایسے کرنا ہے، ایسے کاٹنا ہے۔ سب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے جیسے سمجھ رہے ہوں اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے کام شروع کر دیے سوائے اس کے۔ اس نے تو دیکھا تک نہیں تھا کیا کرنا ہے، اس نے تو سنا بھی نہیں تھا وہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بس بیٹھی رہی جیسے بس اس کا وجود ہی وہاں پہ ہو اور وہ کہیں دور کسی اور ہی جگہ ہو۔ سب کام کرنے لگے اور جلدی اکتا بھی گئے۔ جو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے بہانے بنا کے کلاس سے باہر جانے لگے۔ اب بس 4-5 لوگ ہی تھے جو کلاس میں موجود تھے۔ وہ بار بار وہاں آتا اور کام کو ایک نظر دیکھتا۔ اس کو اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہر کام ایسے کرتا تھا جیسے کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ خود کلاس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے لگا تھا، کبھی ایک کے ساتھ کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ۔ فضا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ اس نے فضا کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے جو چارٹ کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ سری پاگل ہو گئی ہو، آگے ہی سب بھاگ گئے، ہم گنے چنے ہوئے کوئی 5 لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں، سر کو کتنا برا لگے گا۔ فضا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی اور دوسرے میں چارٹ اور کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فضا میں تنگ ہو رہی ہوں یہاں۔ اس نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار وہاں آتا اور بار بار اس کو ایک نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ وہ اس کرب سے دور جانا چاہتی تھی۔ بیٹا، آپ اگر کچھ کر لیں تو نہیں تنگ ہوں گی، یہ پکڑو چارٹ اور اس پہ لائنز لگاؤ۔ فضا نے اس کے ہاتھ میں چارٹ دیا اور خود پھر کام کرنے لگی۔ کس کے ساتھ لائنز لگاؤں میں؟ اس نے چارٹ پکڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبر، سر آتے ہیں تو کہتی ہوں ان کو پینسل دیں، ہمارے بیگ سے پن نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ دروازے سے اندر آیا۔ سر پینسل چاہیے، فضا نے اس کو وہیں سے کہا۔ میں لاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا وہیں سے واپس ہوا اور ایک پینسل کے ساتھ اندر آیا۔ یہ لیں پینسل۔ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہی اس نے پینسل آگے کی۔ سری سر کے ہاتھ سے پینسل لینا؟ فضا نے زرمینہ کو کہا۔ اس کے ہاتھ میں چارٹ اور کینچی پکڑی تھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی تھی ایک دم چونکی اور فضا کی طرف دیکھنے لگی جس نے آنکھوں کے اشارے سے ایک بار پھر پینسل لینے کا کہا۔ وہ اس کی طرف مڑی جو ہاتھ میں پینسل پکڑے نظریں فضا کے چارٹ پہ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور اس پینسل کو دیکھتی رہی جس پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ جس نے اس کو چھوا تھا وہ اس پینسل کو پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا۔ شاید محبوب کی ہر شے ہی بے مول ہوتی ہے، جو اس کے ہاتھ سے ہو کے گزرے اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ زری، اس نے اس کو میز پہ بازو رکھے آنکھیں بند کیے ہاتھوں میں پکڑی پینسل کو آنکھوں کے ساتھ لگائے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو زری؟ کچھ نہیں تو اب تو پینسل مل گئی نا، اب تو کر لو کام۔ ہاں کر رہی ہوں نا، نظر تو نہیں آ رہا مجھے، اب میں تمہاری طرح دکھا کے کرنے سے رہی۔ مر جائیں آپ تو زرمینہ گل۔ آمین، دفع ہو جو، مذاق میں کہا، آمین کہنے کی ضرورت نہیں تھی آگے سے۔ اب میں کر لوں کام، پھر بولو کہ کام نہیں کرتی۔ کر لیں جناب۔ اس نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا جو پینسل ہاتھ میں لیا اب لائن لگا رہی تھی۔ زرمینہ، یونیورسٹی کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ دادی اماں نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے کہا۔ اچھی جا رہی ہے اماں جی۔ اس کو ہمیشہ سے اپنے سر میں تیل سے مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہلکا سا بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ ایک دم سو جایا کرتی تھی، اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ یہ تم نے اپنے بالوں کا کیا حال کر لیا ہے، ان کو تم دھوتا بھی ہے یا ایسے ہی باندھ دیتا ہے اور اوپر دوپٹہ لپیٹ لیتا ہے؟ وہ اس کا ایک ایک بال اوپر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ تیل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی۔ اماں جی دھوتی ہوں، اس نے آنکھیں بند کیے ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر لگاتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ یہ بالوں کا بہت خیال رکھا کرو اپنے، اتنے خوبصورت بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ بس دادی اماں، آپ روز ایسی مالش کیا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم اپنے کمرے سے نکلے تو ہم مالش کریں نا۔ کیا بات ہے، تمہیں جب سے یونیورسٹی گیا ہے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت روکی اور اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں دادی اماں، کام ہی بہت ہوتا ہے یونی کا، تبھی کمرے میں ہوتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ کہا۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اماں جی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اپنا خیال رکھا کرو زرمینہ۔ اماں قہوہ کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے آئیں اور اس کے پاس کرسی پہ بیٹھی۔ رکھتی ہوں اماں، تبھی شکل کا یہ حال بنا رکھا ہے تم نے۔
اچھی بلی تو ہے اماں، اس نے خفا ہوتے ہوئے ماں کو کہا اور قہوہ پینے لگی۔ اچھی بلی ہوتی تو ہم نہ کہتے نا، آئندہ رکھوں گی اماں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اب اجازت دے تو میں کمرے میں چلی جاؤں، کچھ پڑھنا ہے۔ وہ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، ہاتھ میں کپ پکڑے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرہ بند کر دیا۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، اس کو ہمیشہ سے بہت ٹھنڈ لگتی تھی اور سردیوں میں تو وہ آگ کے پاس سے اٹھتی نہیں تھی۔ ہر نماز کے لیے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی تھی۔ اس وقت اس کو ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈ میں ہے یا برف میں وضو بنا رہی ہے۔ مانسہرہ کا موسم ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، ہر طرف پہاڑوں پہ سفیدی ہی سفیدی ہوتی ہے، جیسے کسی نے پہاڑوں پہ سفید روئی بالکل صاف ستھری لا کر رکھ دی ہو، جیسے نیلے آسمان پہ سفید بادلوں نے گھر کر لیا ہو۔ سردیوں میں مانسہرہ میں ٹھنڈ ہی کچھ شدید پڑتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ لگائے تو لگانے سے پہلے اس کے تصور سے ہی کام جائے۔ اس کو لگتا تھا جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے تہجد پڑھتی، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اور قریب آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں۔ گرم پانی جب موجود ہے تو بھی یہ پاگل لڑکی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے دوستوں کی طرح بات کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی، یہ جو لوگ اللہ پاک کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں اللہ جی کے عذاب کا ذکر کروں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے چنا ہے، مجھے بھی بنایا ہے اور میرے اندر خود روح پھونکی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، ہمارے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ اس ذات نے خود پھونکی ہے۔ وہ ہمیشہ تہجد کے بعد اللہ جی سے باتیں کرتی، اللہ جی، آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی، ہم تو اس قابل بھی نہیں اپنی گناہ گار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکیں۔ اللہ جی، بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دے، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہوگی تو تبھی تو خوش ہوگا نا میرے مالک، محبوب ملا تبھی تو ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت و رفت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج کے فنکشن میں تھا، وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہیں بھی کمی ہو اور اس پہ کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور ان سب کو بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے۔ اس کو پتا تھا سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں سے ہی نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کے سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زرمینہ گل کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا، اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ہی ساکت ہوگی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس نام پہ ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پہ لکھے اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس میسج پہ پڑی جو اس نے بھیجا تھا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سٹیج کو فائنل کر رہے، سب کرسیاں بھی جگہ جگہ پہ صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے ہوئے کوئی 8 بار پڑھا۔ وہ اب بھی بغیر پلکوں کو جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو کے اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے یا پھر دکھی ہو کے اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہوا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پہ بیٹھ کے کہا اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کے اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑے۔ بے شک اس نے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میسج کیا ہے، پھر بھی وہ اس کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا جیسے سر نے بس اس کو ہی میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو باندھے پاؤں کرسی پہ رکھے دیوار کے ساتھ سر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو۔ اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا ہے زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔
اس نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پہ رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا، آپ لوگ اندر ہی آ جائیں، اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا، جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیا ہوا دروازے سے باہر نکلا اور ہال میں چلا گیا۔ سر نے کہیں سن تو نہیں لیا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کے جائیں گے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا، جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی۔ وہاں پہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فضا، یہاں تو جگہ ہی نہیں، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے اس کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کا اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے سیٹ پہ گئی اور وہاں بیٹھ گئی، جو شاید اس نے ان دونوں کے لیے خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ زری، موبائل بج رہا ہے تمہارا، شاید کوئی میسج آیا ہے۔ امی نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو آواز دی۔ اماں، میں روٹی بنا لوں، دیکھتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو توے پہ ڈالتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے آٹا اٹھانے لگی۔ دیکھ لو کہیں کوئی بھائی نہ ہو، شہاب کہہ رہا تھا آنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اسی نے نہ میسج کیا ہو۔ جی میری جانے جانا، دیکھتی ہوں نا، اس نے اونچا سا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ باہر کھڑی ماں کو آواز جائے۔ زری، مسکے لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ اماں مسکراتی ہوئی موبائل لے کر اندر آئیں اور اس کے سر پہ پیار سے مارا۔ لو جی، یہ مسکے ہیں، یہ تو میری محبت ہے آپ کے لیے۔ اس نے مصنوعی سا خفا ہوتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھنے لگی۔ ان کے ننیال میں لڑکیوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی، اور آج بھی لڑکیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھیں اور تعلیم کا تو کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ بیٹا جتنی مرضی پڑھے مگر بیٹی گھر کے اندر 4 دیواری میں رہے، اور جو لڑکیاں شادی کر کے ان کے گھر آتی ان کا منہ 4-5 سال تک کوئی خاندان والا نہیں دیکھتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے باقاعدہ ٹوپی والا برقع لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی والدہ تبھی پڑھ نہیں سکی تھی، تبھی جس کا موبائل بجتا تو بچوں کو لا کے دیتی، کوئی ضروری میسج نہ ہو۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا، واٹس ایپ پہ میسج تھا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ہاتھوں نے حرکت روک دی، پاؤں اب کبھی اگلا قدم نہیں اٹھا سکیں گے، زبان اب بول نہیں پائے گی۔ زری، روٹی جلا دی تم نے؟ اماں جلدی جلدی روٹی کو پلٹنے لگی اور وہ بے جان سی چولہے کے سامنے کھڑی اس میسج کو دیکھتی رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سز دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ وہ مسجد میں بیٹھا سورہ احزاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ اہل بیت سے اس کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر شخص سے زیادہ محبت تھی۔ اس کو لگتا تھا جو اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اس کی ہر سانس علی کہتی ہے، حسن کہتی ہے، حسین کہتی ہے۔ اس نے بآواز بلند سورہ احزاب کی تلاوت کی اور اس صورت پہ آ کے رک گیا جیسے اب اس کو سوچنا ہو۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کے ذکر پہ رک جایا کرتا تھا، اس پہ سوچا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اہل بیت تھے، جن سے اس کو محبت سے زیادہ عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا وہ بولے اہل بیت پہ اور لوگ سنیں، یہ لوگ اہل بیت کی محبت میں بولیں اور وہ سنیں۔ وہ علی والوں کی محفل میں بیٹھ کے علی کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ جہاں دیکھا کہ کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بول رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے تو وہ جھوم جاتا ہے اور مسلسل جھومتا رہتا ہے۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان بس علی علی کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کا عاشق تھا اور دنیا کو بتاتا بھی تھا۔ اس کی محبت کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ محبت کو دیکھنا جانتا تھا، وہ محفل میں بیٹھ کے نعرہ بلند کرنا جانتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے داد دینا جانتا تھا، اس کو علی کے نام پہ جھومنا آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی محبت وہ اہل بیت سے کرے اتنی ہی سب کریں، جیسے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے ویسے سب کریں، جیسے وہ اہل بیت کے ذکر پہ جھوم جاتا ہے سب اس کے ساتھ جھومیں، جیسے وہ اہل بیت کے ذکر پہ جھوم جاتے ہیں سب اس کے ساتھ جھومیں۔ وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ عاشق تھا۔ جب وہ جھومتا تھا تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے، کچھ لوگ اس کی اس دیوانگی پہ رشک کرتے اور کچھ باتیں
مولوی صاحب، یہ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ وہ قرآن پاک بند کر کے مولوی صاحب کے پاس گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے آنکھیں بند کے تسبیح کے دانے ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے تھے۔ وجدان، دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ان کی اولاد سے نہ کی، ان کے لیے بغض رکھا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں گے؟ اگر تمہارے والد صاحب سے کوئی محبت کرے گا اور تم سے بغض رکھے گا تو کیا ان کا دل اس شخص سے خوش ہوگا؟ کیا وہ اس شخص کو عزت دے پائیں گے جو ان کی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہوتا وجدان۔ ایک باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے لوگ اس سے زیادہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو عزت دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے نہ کریں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ وجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن ان دونوں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب وجہ، جب نبی پاک خود کہہ گئے جس نے دونوں شہزادوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ وہ چپ بیٹھا ان کو سنتا رہا جو ایک پیارا اور ایک عقیدت سے بولتے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح نبی پاک نے ہر جگہ پہ حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کیا، ان سے محبت کا ذکر کیا۔ مولوی صاحب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وجہ، جس کو اس حبیب نے مولا کہا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو مولا نہ کہنے والے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، دونوں جہاں کے سردار نے محبوب نے خود کہا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ تو اس بات کے علاوہ ہمیں کس ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرکار نے خود کہا ہے، لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ وجہ، وہ جو خدا کا محبوب ہے اس کی اپنے نواسوں سے محبت کا عالم تو دیکھو۔ آپ نے ان کے خود نام مبارک رکھے۔ مولا علی نے حضرت امام حسین کا نام حمزہ رکھا تھا اور امام حسین کا نام جعفر رکھا تھا، مگر سرکار نے نام مبارک بدل کے حسن اور حسین رکھے۔ ان دونوں شہزادوں کو تو نام بھی آقا نے خود دیے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک آہ بھرتے اور پھر سے محبت میں بولنا شروع ہو جاتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نے امام حسن کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور امام حسین کے بارے میں تو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ذات خود ان سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے محبت نہ کرنے والے؟ بس وجدان، ہمارے معاشرے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے، اگر کوئی علی علی کرے گا اور حسین کہے گا تو شیعہ کہلایا جائے گا۔ کچھ لوگ بس اس ڈر سے اپنی محبت کو اندر رکھ دیتے ہیں، چھپی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت نہیں کرتے، ان کو آقا جان کی اولاد سے عشق نہیں ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کو ان کی اولاد سے محبت ہے، ہوتی ہی ہے۔ وہ گھٹنوں پہ بازو رکھے بغیر پلکوں کو حرکت دیے بس سنتا جا رہا تھا۔ اب وجہ، ہم میں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو کھلے عام محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ خود کو شیعہ کہتا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی محبت کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر کوئی امام سے اور مولا علی سے اپنی اپنی طرح کی محبت کرتا ہے۔ بس وجہ، میں ایک ہی بات کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی ہے، میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 1، غالی، غالی مطلب اوپر محبت میں ناجائز افراد کرنے والا، اور نمبر 2، بغض کرنے والا حجت باز۔ اب ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ایک قوم میرے ساتھ محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری محبت کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی۔ وجہ قصہ مختصر یہ ہے کہ جس نے نبی کریم کی اولاد سے محبت نہ کی وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں۔ بس میں دعا گو ہوں خدا ہمیں آقا جان علیہ السلام، اہل بیت، خلفائے راشدین اور ان کے صحابہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اتنے گھنٹوں سے وہ میسج دیکھتی رہی جو اس کی اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔
یہ 2 مصروں پہ میسج اس کی دنیا ہلانے کو کافی تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھتی اور پھر اس نام کو، اس نے اس کا نمبر سر جی کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھ رہی تھی، بار بار اس کو جواب لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی، مگر دل پہ کب کس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے اب کی بار میسج لکھا، انگوٹھے نے خود بخود حرکت کی اور سینڈ کا بٹن دب گیا۔ زری، جی جان جی۔ سلطان کے بلانے پہ وہ بوکھلائے ہوئے باہر گئی اور موبائل کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا اس نے میسج ریموو کرنے کے بجائے سینڈ کر دیا ہے۔ یار مجھے روٹی بنا دو، بھائی نے اس کے باہر آتے ہی اس کو روٹی کا کہا، جس کے اوپر سے پسینے گر رہے تھے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بار بار اپنے سر کے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں زری؟ سلطان نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ کہتے ہوئے تیز تیز کچن میں جانے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک دم رک گئی۔ سنو، اماں کو نہ بتانا تم میرے لیے تازی روٹی بنا رہی ہو، میرے حصے کی دوپہر کی روٹی بنی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے اس کو پاس کیا اور کان میں سرگوشی سے کہنے لگا۔ ان کے گھر کا اصول تھا، ایک بار اگر روٹی بن گئی کسی کے لیے تو وہ اسی کے حصے کی ہوگی، جس کو نہیں کھانا وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے میرے لیے روٹی نہیں بنانی۔ اگر کوئی دوپہر میں اپنے حصے کی روٹی نہیں کھائے گا تو اس کو رات میں دن والی ہی روٹی ملے گی۔ رزق کی بے حرمتی کرنا وہ رزق کی توہین سمجھتے تھے۔ آج تک ان کو نہیں یاد تھا ان کی ماں نے کبھی بچا ہوا سالن پھینکا ہو۔ وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا تھوڑا تھوڑا سالن ایک دن اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ اس دن ان کے گھر اور کچھ نہیں بنتا تھا۔ میں اماں کو بتاتی ہوں، آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، آپ کی ٹھنڈی روٹی ہمیشہ مجھے کھانی پڑتی ہے۔ آپ اماں کو بول دیا کریں نا، آپ نے جب کھانا نہیں کھانا ہوتا گھر تو۔ وہ اپنا کچھ وقت پہلے کا ڈر ایک دم بھول گئی اور دوبارہ نارمل ہو گئی۔ میری شہزادی نہیں ہو؟ اس نے معصومیت سے اس کو دیکھا، وہ جو اس کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ نہ، میں کوئی نہیں ہوں، بس میں نہیں بنا رہی روٹی۔ اچھا، میری ماں چاکلیٹ لا کے دوں گا کل، اب تو بنا دو۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پکا چاکلیٹ دیں گے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جیسے وعدہ لے رہی ہو اس کی بات کا۔ ایک سواتی کی زبان اس کے کیے ہوئے وعدے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب زبان سے کہہ دیا لا کے دوں گا تو مطلب لا کے دوں گا۔ اب جاؤ بھی، بھوک لگی ہے مجھے اتنی۔ وہ مسکراتی چہرے کا ڈمپل اور گہرا ہوا اور جلدی جلدی کچن میں جانے لگی۔ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے موبائل نکالا، آنکھوں میں حیرت ابھری، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور دل نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ کیا ہوا ہے وجی، بڑے مسکرا رہے ہو؟ وہ نماز کے بعد دوستوں کے پاس آیا تھا۔ وہ شام کو ایک چکر دوستوں کے پاس ہمیشہ لگایا کرتا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ خود میں ہی گم تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ دوستوں کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے جیسے ہی دوست کی وہ بات سنی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اگر وہ ملکہ کے لیے مسکرائے تو کوئی اس کی مسکراہٹ کو دیکھے، اگر اس کی آنکھیں اس کے لیے چمکے تو کوئی غیر مرد ان آنکھوں میں بھی دیکھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور جانے لگا۔ کدھر جا رہے تو؟ دوست نے اس کا بازو پکڑا اور روکنے لگا، جو وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوستوں کے سامنے اس کو رپلائی کرے، وہ تو اس کو ہر ایک سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اس کی بات کرے یا اس سے بات بھی کرے؟ وہ ان مردوں کی طرح ہرگز نہیں تھا جو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے عورت ذات کی تذلیل کرے، اپنے دوستوں کو بتائے 25 سیٹ ہو گئی تیرے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس لڑکی کے میسج سب کو پڑھ پڑھ کے سنائے اور سب اپنا اپنا مشورہ دے، آگے یہ رپلائی کر، یہ بول بھابھی کو۔ اس کو شدید نفرت تھی ان مردوں سے جو اپنی ماں بہن گھر پہ رکھ کے کسی کی بہن کو دوستوں میں ذلیل کریں، اس کی محبت کو رسوا کریں۔ محبت یہ دیکھ کر تو نہیں ہوتی جو اچھا ہے اسی سے ہوگی، محبت تو دنیا کے غلط ترین بندے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لڑکی اس کے سامنے ہار جاتی ہے تو اس کو چاہیے محبت کی قدر کرے، اس کی دنیا میں تذلیل نہ کرے۔ بس یار مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد اس میسج کا رپلائی دینا چاہتا تھا جو کچھ وقت پہلے اس کو ملا تھا۔ یار تھوڑا تو بیٹھ جاتا، وہ دوستوں کی محفل میں محفل کی جان تھا اور اتنے عرصے سے ان کی محفل بے رنگ تھی۔ وہ اس کو روکنا چاہتے تھے، چھوڑ کے جانا چاہتا تھا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس میسج کو بار بار دیکھا جو بس 2 لفظوں پہ مشتمل تھا، شکریہ کیوں؟ اس نے وہ میسج پھر کھولا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنے لگا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا ملکہ میری دنیا میں آنے کا شکریہ، مگر اس نے خود پہ قابو پایا اور بس اتنا ہی لکھا، میری مدد کا شکریہ جو آپ نے فنکشن میں کی،
کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اتنا ہی لکھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جس پہ اس نے بس وہ 2 حروف لکھے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اپنی موبائل کی اسکرین کو اپنے دل سے لگایا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد اس میسج کو وہ اپنے دل پہ رکھتا اور پھر دیکھتا۔ دل پہ وہ میسج رکھنے سے اس کے دل کو ایک الگ ہی قرار آتا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اب اس کا میسج آئے گا، مگر گھنٹوں گزر گئے، کوئی میسج نہیں آیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہ نہ اس وقت اس کا جواب آ جائے۔ وہ نہ تو کھا سکے اور نہ ادھر سے اٹھ سکے۔ شاید انتظار کی گھڑیاں ان گھڑیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں اور اگلے کی بات کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ اس چپ سے زیادہ درد دیتی ہیں جب ہم چپ توڑ کے اگلے بندے کے بھی بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے اسے انتظار میں کمرے سے بالکنی اور بالکنی سے کمرے تک 100 کے حساب سے چکر لگائے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اب پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، ہونٹ کانپنے لگے کہ موبائل بجا۔ اس نے جلدی جلدی موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میسج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے، پھر سے موبائل دیکھا اور مسکرانے لگا۔ یا اللہ، ایک وقت تھا جب لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور آج ایک وقت ہے جو میں اس کے ایک رپلائی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بھیجے جانے والی ہیپی ایموجی کو اتنی دفعہ دیکھا اور مسکراتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بس ایک سمائل بھیجی تھی۔ ملکہ، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو مجھ سے بات کا بہانہ ڈھونڈتی۔ تم الگ ہو ملکہ پوری دنیا سے، تم ان لڑکیوں جیسی ہو ہی نہیں۔ ملکہ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میرے مقدر میں لکھی جاؤ گی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور واش روم میں وضو بنانے لگا۔ اس کو اس کے جواب کے بدلے میں خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے۔ اللہ جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈائری لکھتے ہوئے اللہ جی سے باتیں کری تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب وہ ان سے باتیں نہ کرے۔ اللہ جی، میرا دل بہت کرتا ہے میں ان کو جواب دوں، مگر میں آپ کو خفا نہیں کر سکتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے ڈائری کے صفحے پہ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے بھگو رہی تھی اور لکھے جا رہی تھی، اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے میں ان سے بات کروں۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اب کی بات جو بہنے والے آنسو نے ہچکیوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس نے پین کو ہاتھوں سے چھوڑا اور ڈائری پہ سر رکھے ہچکیاں لے لے کے رونے لگی۔ خوبصورت سلکی بال اس کے منہ پہ آنے لگے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنا منہ اس طرف کیا جہاں کھڑکی تھی، جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کھڑکی کو دیکھنے لگی، اس چاند کو دیکھنے لگی جس کو وجدان سمجھتی تھی۔ وہ اٹھی، کھڑکی کھولی، پردے پیچھے کی اور وہاں کھڑی ہوگی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بھی اندر آنے لگی، اس کے منہ پہ لگنے لگی اور وہ آنکھیں بند کی ادھر ہی کھڑی رہی جیسے وہ بارش کے قطرے اپنے اندر سمو رہی ہو۔ سر وجدان نے کہا، جن جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی آج وہ چائے پہ ان کو لے جائیں گے، تو سب نے چھٹی کے بعد یہیں رکنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ کلاس میں کھڑے ہو کے بتانے لگی، اتنے تو لوگ نہیں تھے ہانی، بس گنے چنے ہوئے ہم 5-6 لوگ تھے، میں، تم، ملائکہ، مانور، فضا اور زرمینہ ہی تو تھے۔ ہم سب چلے جائیں گے نا سر کے ساتھ چائے پہ۔ ارم نے اس کی بات کو آگے بڑھایا اور سب کے نام گن گن کے بتانے لگی جنہوں نے سر کی ہیلپ کی تھی۔ سب چلے تو جائیں گے اگر کچھ سو کارڈ پٹھانوں کو ایشو نہ ہو باہر چائے پہ جانے کے لیے تو۔ ہانیہ نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے زرمینہ کی طرف دیکھ کے کہا، وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی تھی تاکہ وہ خود ہی جانے سے انکار کر دے۔ اس کو پتا تھا سر اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ وجدان کے ساتھ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ بھئی، ان لوگوں کی عزت کا معاملہ جو ہوتا ہے باہر اگر کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائے تو۔ اس نے چپ بیٹھی زرمینہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ارم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ وہ جو چپ بیٹھی تھی وہ ایک خانزادی تھی، اس کی رگوں میں ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کی تذلیل کرے تو وہ چپ رہے، مگر جہاں اس کی عزت پہ بات آئے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عزت کے معاملے میں صفائی دیتی ہے تو اس کی عزت اور اچھالی جاتی ہے، اور جب سامنے کم نسل ہو تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، گم ہو جانا چاہیے، روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہانیہ، آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے فضا ایک دم بولی، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ پارسا کیسے جائیں گی ہمارے ساتھ؟ اس نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سر اٹھائے اور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فضا ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، آپ ہوتی کون ہے اس کے بارے میں بات کرنے والی؟ اب دور سے ماہنور بولی تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ماہنور، ٹھیک ہے، آپ کو بہت اختلاف ہے آپس میں، مگر یہ کون سا طریقہ ہے بات کا؟ ہانیہ، آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں۔
زرمینا آپ پلیز اداس مت ہو. بالکل زرمینا، آپ بالکل بھی اداس نہ ہو. ان جیسوں کو تو بیماری ہوتی ہے کسی کی عزت سے کھیلنا. آپ کا تو مقام ہمارے دل میں ہے زری. عزت والے ہیں، عزت کو سمجھتے ہیں. ان میں خود عزت نہیں ہے تو یہ آپ کی کیا کریں گے؟ ہر طرف سے اس کے حق میں آوازیں آ رہی تھی جو خاموش بیٹھی سن رہی تھی. ہر کوئی اس کے حق میں بول رہا تھا، ہر کوئی اس کا حوصلہ بن رہا تھا، اس کی خاموشی کا جواب اپنے الفاظ میں دے رہا تھا، اس کے کی جانے والی تذلیل کا بدلہ لے رہا تھا. آج لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی اس کے حق میں بول رہے تھے. جو حجاب کیے کندھے پہ چادر ڈالے ان کو سن رہی تھی. وہ سب اس کا غرور بنے تھے. اس کی جھوکی نظروں کو ان سب نے اوپر کیا تھا. وہ اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ خوشی کے آنسو رو رہی تھی. ان لوگوں کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر اتار رہی تھی جن کو وہ جانتی بھی نہیں تھی. یہ کیسے لوگ تھے جو بغیر اس کو جانے اس کی آواز بن رہے تھے، اس کا غرور بن رہے تھے، اس کو عزت کہہ کر بلا رہے تھے. اس کو لگا یہ جو اس کے حق میں بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے ہیں جو اس کی لڑائی لڑنے آسمان سے آئے ہیں. وہاں بیٹھے اس کا دل چاہا وہ ہر لڑکی کو اپنے دل سے لگائے جس کو انہوں نے ایک بہن جیسی عزت دی، جو اس کے لیے بولے. وہ ہر لڑکے کے پاس جائے، وہ لڑکے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور وہ اپنا سر نیچے کر لے. ان کی عزت میں وہ نیچے ہو جائے جنہوں نے بھائی بن کے بہن کے خلاف کہنے والوں کو اپنی آنکھیں دکھائیں. اس کے خلاف بولنے والے بس 2 لوگ تھے اور اس کے حق میں بولنے والے 200 لوگ. وہ سب خود عزتوں والے تھے جو اس کی عزت کر رہے تھے، اس کا سہارا بن رہے تھے، اس کے رقیبوں کا منہ بند کر رہے تھے. اپنے لفظوں سے اس کے رقیبوں کو اس کا مقام بتا رہے تھے جو مقام اس کو خدا نے دیا تھا. سر، زرمینا نہیں جا پائے گی ہمارے ساتھ چائے پہ. فضا نے اس کے آفس میں آتے ہوئے کہا جو کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کرا تھا. کیوں نہیں جا پائیں گی وہ؟ اس کی چلتی انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی. اس کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ یونی سے باہر ایسے نہیں جا پائے گی. وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا سارے کام چھوڑ کے فضا سے بات کر رہا تھا. میں آئی کم ان سر؟ ہانیہ نے اس کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا. اس کو بہت تجسس تھا کہ فضا اس سے کیا بات کر رہی ہے. وہ کیسے رہ سکتی تھی اس کے آفس میں نہ آتے ہوئے جس کو اس نے اپنی ملکیت سمجھ کے رکھ دیا تھا. جب دل ہوا تو منہ اٹھا کے اندر آ گئی. جی آ جائیں. اس نے اس کو بیزاری سے اندر آنے کا کہا. فضا آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا. اس نے بغیر ہانیہ سے پوچھے کہ وہ کیوں تشریف لائی ہیں فضا کو دیکھا اور اس کو بیٹھنے کا کہا. وہ فضا کی بہت عزت کرتا تھا. اس کو پتا تھا وہ اس کی واحد دوست ہے جس پہ وہ جان دیتی ہے، ہمیشہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے. وہ ہر ایک سے فضا کو الگ مقام دیتا تھا. ایک ٹیچر سے زیادہ اس کا بھائی بن جاتا تھا. اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکراتا تھا. وہ ایسا ہی تھا. وہ جس کو بھی اپنی زندگی میں جاتا اس سے جڑے ہر شخص ہر رشتے کو ایک الگ مقام دیتا اور یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہ ہوتا. وہ فضا کو ایسا مقام کیوں دیتا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ مجھے تو کبھی بیٹھنے کا نہیں کہا. ہانیہ نے جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑی ہی تھی. نہیں سر، میں ٹھیک ہوں. فضا نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا. وہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا. وہ تو آفس میں بھی زرمینا کے کہنے پہ آئی تھی، ورنہ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا سر کے آفس میں فضول جانا اور ان کو ڈسٹرب کرنا. ہانیہ آپ ایسا کریں سب کو بتا دیں نیکسٹ لیسن میں سب کینٹین پہ آئیں، ہم وہیں چائے پیئیں گے. اس نے اب کی بار ہانیہ کو دیکھا جو جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھے جا رہی تھی. جیسے موقع ملا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ حملہ کر دے گی جس کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت مل رہی تھی. لیکن سر، ہم سب تو ریڈی تھے باہر جانے کے لیے. اس نے بغیر فضا کو دیکھے اس کی طرف مڑ کے کہا جو ہر بات فضا سے کر رہا تھا، بار بار فضا کو دیکھ کے بات کر رہا تھا. سب نہیں ہے ریڈی ہانیہ، اور اگر وہ نہیں جا رہے تو ہم بھی نہیں جا رہے، تو بہتر ہے یونی کی کینٹین پہ ہی کچھ وقت بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں. اس نے بغیر زرمینا کا نام لیے اس کو کہا جو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے. وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا وہ یونی سے باہر ایسے جائے، کوئی اس کو دیکھے، کسی کی نظر بھی اس کی پاکیزگی پہ پڑے. اوکے سر، میں کہہ دوں گی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا. میز اٹھائی اور فضا کے سر پہ مارے جو اس کو زرمینا کا بتانے آئی تھی. فضا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا لوگوں کو؟ اس نے اس کا نام لینے کے بجائے اس کو لوگوں کہہ کر مخاطب کیا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی اس نے کس کو لوگوں کہا ہے. نہیں سر، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ضرور آئیں گے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لینے لگی. اور وہ جو جل جل کے کوئلہ ہوئی جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلی. تجھے پتا ہے سر نے کیا کہا؟ وہ کلاس پہ آئی زری کے کان میں سرگوشی کی. کیا ہوا، خفا تو نہیں ہوئے نا وہ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا جو کب سے پریشانی کے جھولے میں جھول رہی تھی.
ایسے تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، اس نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ فضا کیا کر رہی ہے تو؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا بازو پکڑنے لگی، جیسے اس کو کھینچ رہی ہو نیچے بیٹھ جاؤ۔ حوصلہ بیبی، وہی کر رہی ہوں جو یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ آج تمہاری باری ہے، مگر آپ تو بولیں گی نہیں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا آپ کی جگہ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی تھوڑا سا نیچے جھکی اور اس کے کان میں کہنے لگی، ہانیہ صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ آئے تو میں ان کی طرح اعلان کروں، ان کو بتاؤں کہ اعلان ایسے کرتے ہیں۔ فضا لے میرے جڑے ہاتھ دیکھ۔ اس نے وہاں پہ ہی بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس نے بڑی پیار سے وہ ہاتھ چومے۔ سر وجدان نے ایک پیغام بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چائے پہ جانا تھا ان کے ساتھ، چونکہ زرمینہ یونی سے باہر نہیں جا سکتی۔ ایسے تو سر نے بولا ہے کہ ہم اس کی خاطر باہر نہیں جائیں گے بلکہ کینٹین پہ ہی چائے پیئیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لاتے ہوئے کہا، اونچی آواز میں سب کو بتایا اور ہانیہ کو دیکھنے لگی جو اپنی کرسی پہ سر کو جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے واہ سری، یہ تو کمال ہو گیا، سر نے آپ کے لیے پلان چینج کر لیا۔ ادھر بیٹھا ہر شخص اس کو رشک کی نظر سے دیکھ رہا تھا جس کی خاطر وجدان جیسے بندے نے اپنا پلان چینج کیا۔ ہانیہ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے دور سے پوچھا، جیسے کو اس کو بتا رہا ہو بڑی شوخی بنتی تھی۔ دیکھو اس نے تو پوچھا بھی نہیں، تمہیں اور زری کے لیے پلان بدل دیا۔ آپ اپنی بکواس بند کریں گے؟ اس نے دور سے اس کو ایسے کہا جیسے اب اس کو پنجے مار دے گی اور اس کا منہ لہو لہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اس نے زبان کو دانتوں کے نیچے دیا اور پاس بیٹھے خاور کے کان میں کہنے لگا، وجدان سر نے منہ جو نہیں لگایا ان کو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بیگ اٹھائے کلاس سے باہر جا رہی تھی۔ سر سے کہہ دینا مجھے نہیں پینی کوئی چائے، اس نے جاتے ہوئے فضا کو کہا۔ ایسے تو سر کے آفس میں جانے کے 100 بہانے ڈھونڈتی ہیں اور اب مجھے پیغام دے رہی ہیں۔ بہت اچھے ہانیہ صاحبہ، تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور نیچے بٹھایا، جو کب سے کھڑی ہانیہ کے بدلتے رنگ کے مزے لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے زرمینہ، لوگ اگر اوقات میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب جلدی اٹھو نا، کینٹین جاتے جاتے بھی 15 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور اٹھنے لگی۔ وہ فضا کے آفس سے نکلنے کے بعد ہی فوراً کینٹین پہ آیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، وہ اس کا خود استقبال کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کینٹین کے باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہیں سے وہ اس کو نظر آ جائے۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ کینٹین میں موجود لڑکے نے اس کو اتنے وقت سے ایسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ وہ فرشتہ ہے جو اس جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی فیس دیتا ہے، ان کو خود پڑھاتا ہے اور پھر ان سے پرائیویٹ امتحان دلواتا ہے، جو اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کرو کہ اوپر کسی جگہ کمرے میں پردے آگے کر لو تاکہ باہر والوں کی نظر نہ پڑے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا، جی جی سر میں کرتا ہوں، آپ بے غم رہیں۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں پردے آگے کیے۔ اس میں اکثر اسٹوڈنٹس بیٹھ کے لنچ کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ جب آئے تو سب کے سامنے بیٹھے، کسی کی نظر اس پہ پڑے۔ اب کی بار اس نے پھر گھڑی دیکھی، اس کو لگ رہا تھا جیسے 1 سیکنڈ گھنٹوں کی رفتار سے چل رہا ہے۔ وہ کینٹین تک پہنچے ہی تھے کہ وہ کینٹین کی دوسری منزل پہ کھڑا نظر آیا جو کھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کندھے پہ چادر ڈالے اب آیا اوپر کیے ایک ایک قدم چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی اس کی جھپکی نظریں اوپر ہوئی، وہ صوفے سے اٹھا، کھڑا ہوا اور چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آج سے پہلے کسی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے، لبوں پہ سجی مسکراہٹ نے، اس کی چمکتی آنکھوں نے اس کو خوش آمدید کہا جو آج صرف اس کی خاطر وہاں آئی تھی۔ وہاں پہ سب پہلے سے ہی موجود تھے سوائے ہانیہ کے۔ وہ اندر گیا اور اس کرسی پہ بیٹھا جدھر گھر کا سربراہ بیٹھتا ہے، باقی سب پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فضا آگے تھی، اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ بس ایک ہی کرسی وہاں خالی بچی تھی جو وجدان کے بالکل ساتھ پڑی تھی۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی مگر اس کے سوا کوئی حل ہی نہیں تھا۔ اس نے کرسی کو اپنی طرف کیا، کندھے پہ پڑی چادر کو ٹھیک کیا اور وہاں بیٹھ گئی جدھر اس کی جگہ خدا نے خالی چھوڑ رکھی تھی۔ بیٹا ادھر آئے، اس نے وہاں پہ کام کرتے ہوئے اس لڑکے کو بلایا جو پردہ ٹھیک کر رہا تھا۔ جی سر جی کیا لاؤں؟ وہ اس کی آواز پہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔
کیا لیں گے آپ سب؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا۔ سر چائے ہی منگوا لینا، سربینا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی فضا نے کہا۔ ٹھیک ہے ایسا کرو 5 کپ چائے اور 7 پکوڑے کباب وغیرہ لے آؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ انگلیوں پہ گنتا ہوا جانے لگا۔ 5 کپ چائے اور 5 کپ چائے اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب نے میری اتنی مدد کی، اس نے زربینا کو دیکھے بغیر سب کو بولا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا وہ اس کے دل کی دھڑکن سن لے گا، اس کا بے قابو ہوتا دل اب باہر آ جائے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے پاس بیٹھا ہر شخص سن سکتا ہو۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے آگے کیا جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکن پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ آج ٹیچر سے زیادہ ایک دوست لگ رہا تھا، جیسے کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو۔ وہ دوستوں کی طرح ان کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف بتا رہا تھا، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے پاس بیٹھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی عادت سے ہٹ کے آج بات کر رہا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہمیشہ ہنستا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آج بھی تھی، مگر آج اس مسکراہٹ کے ساتھ پسینہ بھی تھا۔ وہ بار بار ٹیشو پیپر اٹھاتا اور اپنا پسینہ صاف کرتا جیسے کنفیوزڈ ہو رہا ہو، اس سے بات نہ کی جا رہی ہو۔ یہ لے سر جی چائے، اس لڑکے نے چائے کا ٹرے ان کے سامنے رکھا اور 7 پلیٹیں رکھی جس پہ پکوڑے اور کباب پڑے تھے۔ سب نے ایک ایک پیالی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی۔ اس نے بھی پیالی اٹھائی، جس نے کبھی چائے چکھی بھی نہیں تھی، وہ کبھی چائے نہیں پیتی تھی۔ ان کے گھر چائے بنتی ہی بہت کم تھی، وہ قہوہ پینے والے لوگ، ان کو کہاں چائے کا ذائقہ بھاتا تھا۔ اس نے پھر بھی چائے سے بھرا وہ کپ اٹھایا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی چیز ہے جو اس کے نام کی پیے گی۔ یہ تو فقط چائے ہے، اگر زہر بھی ہوتا تو بھی میں مسکرا کے چہرے کے ساتھ پی لیتی۔ وہ چائے پیتے ہوئے سب کو دیکھ کے باتیں کر رہا تھا، ان کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ کبھی ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھاتا، کبھی وہاں پہ پڑے گلاس کو اٹھاتا اور کبھی وہاں پہ پڑا گلدان ہاتھ میں لیتا اور ان کو مثالیں دے کے سمجھاتا۔ سب اس کو غور سے دیکھتے رہے، جیسے اس کے سحر میں جکڑ گئے ہوں، جیسے اس نے کچھ پڑھ کے ان پہ پھونک دیا ہو کہ کوئی اس سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ آپ کو نہیں پسند چائے؟ اس نے اس کے آگے پڑے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا جس میں سے ابھی تک ایک گھونٹ نہیں لیا گیا تھا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو کہ وہ چائے نہیں پیتی ہے۔ سر یہ قہوہ پینے والے لوگ ہیں، چائے نہیں پیتے، اس کے سوال پہ فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جو چائے کی دیوانی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں قہوہ منگوا دیتا ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس لڑکے کو اشارہ کیا۔ نہیں نہیں میں پی لوں گی، اس نے اسے کھڑا ہوتے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے پیسے فضول میں ضائع ہوں۔ اب ایک قہوے کی پیالی کون سا لاکھوں میں ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی اس کا 1 روپیہ بھی ضائع ہو۔ وہ نیچے بیٹھا، اس کے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو اٹھایا اور اپنے آگے رکھا۔ آپ کی چائے میں پی لوں گا۔ اس کو لگا جیسے وہ مسکرانا بھول رہی ہے، اس کا دل اب باہر آ جائے گا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں گے جو صرف اس کے نام کے اس نے ضبط کر رکھے ہیں۔ یہ لے قہوہ، اس لڑکے نے قہوہ وہاں رکھا اور چلا گیا۔ اس نے قہوہ دیکھتے ہی سوچا وہ اب نقاب کیسے اتارے گی؟ اس نے تو آج تک کسی نامحرم کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا، پھر آج کیسے اتار سکتی ہے؟ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی وہ اس کو دیکھے جو اس کو ہر 2 سیکنڈ بعد دیکھتی تھی۔ اس کے لیے جذبات اپنی جگہ تھے، مگر کسی نامحرم کے سامنے بغیر نقاب کے بیٹھنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنا حجاب سائڈ سے منہ کی اس طرف کیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس کو پتا تھا وہ بغیر نقاب کے اس کے سامنے بھی بیٹھے وہ پھر بھی اس کو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اس نے نقاب نیچے کیا جس سے صرف ہونٹ باہر ہو، سائڈ سے حجاب کو اور زیادہ آگے کیا تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے، اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اور جلدی جلدی قہوہ پینے لگی۔ اس دوران اس کی نظروں نے اتنی دفعہ اس کو دیکھا تھا جو اس کو بغیر دیکھے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بغیر نقاب کے تھی، اس کی نظروں نے ایک بار بھی اس کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی جس کے لیے وہ نمازوں میں دعا مانگتا ہے۔